محترم سامعین اور سامعات، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں اللہ کی بات بہت کمزور ہو گئی ہے، بہت زیادہ دب گئی ہے۔ اللہ کی بات کرتے وقت لوگ شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو ایسے ہیں جن کو بیان کرتے وقت مسلمان شرمانے لگ گئے ہیں اور پھر مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کل کی بات ہے کہ ہماری بچیاں پتلون میں نہیں تھیں، بچے ہمارے پتلون میں نہیں تھے، آج وہ پتلون میں ہیں، چست پتلونے۔ اور یہ زمانہ بیچ کا زمانہ ہے، بیچ کا مرحلہ ہے۔ پتلونے ہیں، اس کے اوپر بڑی قمیص ہے، اور آپ دیکھ لینا اللہ نہ کرے اگلے مرحلے میں وہ قمیص چھوٹی ہو جائے گی اور پورا ماحول یورپ کا ہو جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہماری تنخواہوں سے وہ کپڑے خریدے جاتے ہیں، ہماری بچیاں ہی پہنتی ہیں، ہمارے ہی بیٹے پہنتے ہیں۔ وہ سیمپل جو 3-4 سال کے بچے کا ہے، 5 سال کا جو گلی میں بچہ کھیل رہا ہے، 4-5 سال کا بچی کے جسم پر چند انچ قمیص ہوگی گرمیوں میں، چند انچ کی شلوار تو نہیں کہہ سکتے، اور بچہ اس کی پتلون پاؤں کے نیچے ہوگی۔ وہی 5 سال کا سیمپل بڑے ہوتے ہوتے بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جن کو برا لگتا تھا وہ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ نیچے سے جو پنیری آ رہی ہے ان کی یہی کیفیت ہے۔ تو بچوں کی نافرمانیاں، طلاق کی شرح بہت زیادہ، طلاق شدہ جوڑوں کے بچے، ان کی آوارگی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، طلاقوں کے، بچوں کی حوالگی کے۔ یہ سب مسائل ہمارے مسائل ہیں، یہ سب ہمارے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں۔ ان کا میڈیا چڑھ کر ہمارے گھروں سے لے کر ہماری جیبوں تک پہنچ گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، اور وہ ہمیں بار بار ایسا ہی ماحول پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اپنی تنخواہ سے بچے کی فیس ادا کر کے بچے کو کالج بھیجتے ہیں، وہاں اس کو الحاد پڑھایا جاتا ہے، وہاں اس کو کفر پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ الحاد کا سبق پڑھایا جاتا ہے، کفر کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں ایک عورت، وہ باقاعدہ اس مہم پر لگی ہوئی، یہاں تک کہ ہمیں شادی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اپنی ضرورت ویسے پوری کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی کھلی باتیں کلاس میں، اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ لڑکے جو زیادہ مہنگی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، عورتیں، بچیاں، وہ اللہ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اسلام کو دین ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو گریجولی تبدیلی تھی نا، کہ آہستہ آہستہ اس کی شکل ہندوؤں جیسی ہو گئی، آہستہ آہستہ اس کی عقل ہندوؤں جیسی ہو گئی۔ اب اسلام اتنا رہ گیا کہ نکاح کے بغیر بیوی نہیں رہے گا، اسلام اتنا رہ گیا کہ ابا مرے گا تو جنازہ ہوگا، باقی بے دین ہے۔ لیکن اب اگلا ورژن یہ آیا ہے کہ باقاعدہ وہ اپنے ٹویٹر پر، اپنے فیس بک پر، اپنے اس پہ اعلان کرتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، باقاعدہ مناظرے کرتا ہے۔ اور وہ کہیں دور کے نہیں، ہمارے اپنے، ہمارے اس معاشرے کے بچے، ہماری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے۔ اور یونیورسٹیاں اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ہم باہر سے پڑھے ہوئے لوگوں کو لا رہے ہیں، ہم پاکستان کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں لے رہے، ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم باہر سے پڑھے ہوئے لا رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا امتیاز یہ رہ گیا ہے کہ تیرے پاس کتنے ٹیچر، فیکلٹی ممبر ایسے ہیں کہ جو باہر سے پڑھ کر آئے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول بھیج دیا، جانے بلا، اب ان کا کام ہے، وہ فیس کس چیز کی لیتے ہیں؟ وہ کمرشلائز ہیں،
وہ پیسہ کماتے ہیں. سکول ایک بزنس ہے، یہ تربیت گاہ نہیں ہے. چمک دکھاؤ زیادہ اچھی بڑی فیسیں رکھو، بس بچے کی انگریزی اچھی کر دو تو ابا راضی ہو جاتا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، کچھ نہ دو اس کو. سکولوں کی یہ سیاست ہے، ششمائی میں زیادہ سے زیادہ فیل کرو، بچے کو فکر مند کرو، اس کے باپ کو فکر مند کرو، ٹیوشنیں الگ سے لگانے پہ مجبور کرو، اور سالانہ میں سب کو پاس کرو. میں حیران تھا کہ یہ بورڈ میں جا کر کیا کریں گے، تو بورڈ میں بھی بڑا آسان ہے، اللہ معاف کرے. 50 روپے داخلہ فیس کے ساتھ زیادہ لے لیتے ہیں، اور ان 50 کے پھر بھی کوئی چوتھا حصہ آگے دے دیتے ہیں تو ان کو پیپر مل جاتے ہیں. تو جو اصل پڑھنا مقصود تھا، جو قابلیت پیدا کرنی مقصود تھی، اس کا یہ حال ہے. اور جو اس کے سائیڈ افیکٹ تھے، اصل قابلیت حاصل کرنے کے خاطر ہم جن بیماریوں کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیماریاں عروج پر ہیں اور اصل قابلیت نظر نہیں آتی. اور والد بڑا خوش ہے، میرا باپ مجھے نہیں پڑھا سکا تھا، میں تو بچے کو پڑھا رہا ہوں. بھائی میں مزدوری کرتا ہوں، میں دن میں 2 کام کرتا ہوں، اس کی فیس بھرتا ہوں. میرا بچہ بیٹے جو تم پڑھنا پڑھ لو، میری بچی جو پڑھنا چاہے پڑھ لے. یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. 20 سال فیسیں ضائع کر کے، زندگی برباد کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں. جی میں نے CA کیا ہوا تھا اور اب جو بھی جاب ملتی ہے وہ بینک کی ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہو بینک کی نوکری ٹھیک نہیں. بیٹے اس وقت تو کہاں تھا جب تو پڑھنے لگا تھا؟ نہ تجھے فکر تھی، نہ تیرے باپ کو فکر تھی کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں. وہ باپ نہیں، ATM مشین ہے، بس جب بٹن دباؤ گے پیسہ نکلے گا. باقی اس کو کوئی فکر نہیں کہ میرا بچی کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، کس شعبے میں پڑھ رہا ہے، بچی کتنے بجے جاتی ہے، کتنے بجے آتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں. نہیں مجھے بچی پر بڑا اعتماد ہے. خاک اعتماد ہے تمہیں. پھر جب کیس بنتے ہیں، اسکینڈل بنتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچی کو بھی گولی مار دی اور اس لڑکے کو بھی گولی مار دی. بڑا جناب غیرت بڑی تمہیں. جب غیرت کا وقت تھا اس وقت غیرت نہیں دکھائی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کوڑے مارنے کا کہا اس کو گولی مار دی. تجھے کس نے کہا تھا اس کو گولی مار؟ تو بھائیو فکر کرو اپنی اولادوں کی. انبیاء کرام اپنی اولادوں کی فکر کرتے ہیں. فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے ومن ذریتی، یا اللہ مجھے توفیق دے میں نماز پڑھوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھے. کبھی اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار کر لینا. وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی اولاد ہے. اور کہا ہماری نسل سے بھی لوگوں کو مسلمان کرنا، اپنا مطیع اور فرما بردار رکھنا. بیٹے کے لیے نہیں، پوتوں اور پڑپوتوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ ان کو نیک کرنا، یا اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار کرنا. کبھی فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، ان کا عقیدہ درست رہے. کبھی فرماتے ہیں یا اللہ وہ نمازی رہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، نمازی بھی ہوں گے، ان کی اصلاح ہو چکی ہوگی. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، کیا فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء، یا اللہ اولاد دینی ہے تو پاکیزہ دینا، نیک اولاد ہو. کبھی فرمایا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بچہ دینا. بچے کی دعا کے ساتھ نیکی کی دعا کرتے ہیں. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے، یہ پیپر ہے. جس طرح میٹرک کے پیپر ہوتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سب میں محنت کرے ایک میں نہ کرے تو فیل ہوتا ہے نہیں. ایسے ہی آپ کو فکر ہے بچے کی معیشت کی، اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کی، اس کا سٹیٹس بڑھانے کی، کہ بچہ اچھے کپڑے پہنے، بچہ اعلیٰ سکول میں جائے، اس کا گھر کی رہائش بہت اچھی ہو. یہ ایک پیپر ہے، اس میں بھی تو فیل ہے. بچے کا سٹینڈرڈ بڑھانا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مند باپ کبھی اپنے بچے کو ناز و نعمت میں نہیں کرتا، اس کو سہل پسند نہیں بناتا، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو سختیاں برداشت کرنے والا بناتا ہے. عرب کہتے ہیں اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، سختیاں برداشت کرنے والے بنو، نعمتیں ہمیشہ نہیں رہا کرتی. یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ بیٹے جو مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. میں تمہاری ہر بات مانوں گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سمجھدار باپ اپنے بچوں کو ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے جو تو مانگ رہا ہے یہ تیرے لیے اچھا نہیں، تیرے لیے یہ اچھا ہے. وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہم کوئی ساہوکار نہیں، ہم گزارا چلانے والے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزارا چلانے کے لیے ہے، یہ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم تو اپنے بچوں کے معیار زندگی کو کے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بچے کے ساتھ. کسی کا منہ اللہ نے لال کیا، یہ تھپڑ مار مار کر رہا ہے. ان کے بچے نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، اب مجھے بھی ملنے چاہیے. ان کا یہ مسئلہ ہے، میرا بھی ایسا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کتنی کی مانو گے بچوں کی، آخر تھک جاؤ گے. دوسری بات یہ کہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی آئی، غلام اور لونڈیاں تقسیم ہو رہے ہیں، دوسروں کو غلام لونڈیاں دیے جا رہے ہیں. اپنی بچی کو گھر آ کر فرمایا، کاؤنسلنگ کی، سمجھایا، بیٹے غلام اور لونڈی سے بھی زیادہ اچھا آپشن نہ دے دوں؟ فرمائیے. فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا ہے. اوروں کو دیا، ان کو نہیں دیا. آپ کی بیویاں ایک دن جمع ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے فاقہ مستی تھی، پیر پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، ہم نے آپ کو کبھی مطالبہ نہیں کیا. اب جب غنیمتوں کے انبار لگ رہے ہیں، اب جب آپ لوگوں میں سونا اور چاندی بانٹ رہے ہیں، اونٹ اور گھوڑے بانٹ رہے ہیں، تو اب تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا، ہم تو آپ کی گھر والی ہیں، تھوڑا مٹھی کھولیں اور تھوڑا ہمارا سٹینڈرڈ بہتر کریں. آپ یہ بات پسند نہیں کرتے، مگر بول بھی نہیں سکتے، حیا ہے. لاجک ان کے پاس ہے، دلیل ان کے پاس ہے. واقعتاً اب میرے پاس پیسہ بہت ہے، مگر میں ان کو دینا نہیں چاہتا، میں اس گھر کو نخرے والا نہیں بنانا چاہتا. یہ قانون بالکل اسلام سے میچ نہیں کھاتا کہ جتنی آمدن زیادہ اتنے میرے خرچے زیادہ. یہ بالکل نہیں چلتا، اسلام میں نہیں چلتا. اسلام میں یہ چلتا ہے کہ گھر میں گزارا ہی چلے گا، جتنی آمدن زیادہ ہوگی اتنا صدقہ زیادہ ہوگا. آخرت کا گھر بنایا جائے گا، دنیا میں گزارا چلایا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں، اب یہ چاہتی ہیں، تو رب ذوالجلال نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے میری طرف سے کہہ دے. آپ نہیں بول رہے نا، میں بتاتا ہوں، میری طرف سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا مال و املاک چاہتی ہو، دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنا چاہتی ہو، معیار زندگی بنانا چاہتی ہو،
فتعالین آ جاؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا کا مال دوں گا مگر یہ گھر نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ اس کا رسول چاہیے ہے اور آخرت کا گھر چاہیے ہے تو پھر یہ مطالبے بند کرو، پھر فاقہ مستی ہی چلے گی۔ یہ آپ کا معیار زندگی اجباری نہیں، اختیاری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو نذیر کے علاقے فتح ہونے سے پہلے ہم نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ بنو نذیر فتح ہونے کے بعد، کیونکہ وہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا تھا، اور جو علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہوئے وہ خالصتاً 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تھے۔ اس کے بعد ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ جب آپ مدینہ گئے ہیں، لوگوں نے اپنے باغوں میں ایک ایک دو دو درخت وقف کر دیے تھے آپ کے لیے۔ جب بنو نذیر کو نکالا گیا، آپ نے ان کے سارے درخت واپس کر دیے۔ آپ نے آفر کی، دیکھ لو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، دنیا کا مال چاہیے تو یہ گھر نہیں ملے گا، گھر چاہیے تو دنیا کا مال نہیں ملے گا۔ سب نے آپ کے گھر کو پسند کیا، آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دے کر دیکھ لیا کہ یہ تو بھاگی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 180 من اناج سالانہ دیتے تھے ایک ایک بیوی کو۔ اگر ایک دن میں کوئی 1 کلو کھجور بھی کھائے نا، کھائی نہیں جاتی، تو سال میں 9 من کھجور کھا سکتا ہے۔ 180 سے 9 نکال دو، سارا ہی صدقہ کر دیتی تھی، حتیٰ کہ جو کھانے کے لیے وہ بھی صدقہ ہی کر دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک عورت آئی 2 بچیوں کے ساتھ، مانگا، گھر میں سے 1 کھجور نکلی، حضرت عائشہ نے وہ بھی ان کو دے دی، کوئی گھر میں کھانے کے لیے نہیں۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس دن بھی اپنی زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر وہاں سے جو حاصل کیے تھے اپنی بیویوں کے لیے۔ آتا بہت تھا مگر اڑا دیتے تھے، آندھی طوفان کی طرح اڑا دیتے تھے۔ تو یہ سیرت ہے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو خرچہ 22 ہوگا، آپ کی تنخواہ 40 ہے تو خرچہ 50 ہوگا۔ آپ کو ہمیشہ خسارے میں رکھنا ہے، آپ کو کچھ اور سوچنے نہیں دینا۔ بیٹے شادی تو تیری ہو نہیں رہی، تو بھی کسی اسکول میں پڑھایا کر۔ بیوی 10 بجے کے بعد تو بھی فارغ ہوتی ہے، تو بھی فلاں جاب پر جایا کر، میں بھی صبح ناشتہ لگاؤں گا، بعد میں جاب پر جاؤں گا۔ گزارا نہیں ہوتا۔ جو اوقات والدین کے تھے، جو اوقات رشتہ داروں کے تھے، جو اوقات رب ذوالجلال کے لیے تھے، وہ سارے دنیا کو مینٹین کرنے میں لگا دو، اور سب ایک ہی مہم ہو سب کی کہ ہم نے نخرے پورے کرنے۔ روٹی تو پوری ایک آدمی، ایک شوہر کے تنخواہ سے بھی ہو جاتی تھی، اور ہوا کرتی ہے، آج بھی ہو جاتی ہے، آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سارے نخروں کے لیے سارے خاندان لگے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، فکر کرو، آپ کو سارے پیپروں میں سے ایک پیپر کی فکر ہے کہ اس کی روٹی، اس کے کپڑے، اس کا گھر، اس کا سکول اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ ایک پیپر ہے، اس میں بھی آپ فیل ہیں، اس لیے کہ اس میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی کلچر پڑھایا جاتا ہے، انگریزی ثقافت پڑھائی جاتی ہے، اسلام کی نفی کی جاتی ہے، مگر اس میں اسلام نہیں پڑھایا جاتا، اس میں بھی آپ فیل ہیں۔ ہر پیپر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، ہر پیپر میں انصاف کرنا ضروری ہے، پیپر کے اندر سوالات میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ والدین پیپر ہے، بیوی اس کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی پیپر ہے، اولاد یہ بھی پیپر ہے۔ پھر اس پیپر کے اندر بچے کی صحت ایک سوال ہے، بچے کی دنیا کی تعلیم ایک سوال ہے، بچے کی دین کی تعلیم، دین کی تربیت ایک سوال ہے۔ آپ کو فکر اس میں سے کس چیز کی ہے؟ اس کی انگریزی ٹھیک ہو، اس کا میتھ ٹھیک ہو، اور بس روزانہ صبح اٹھ کر دیکھتے ہو سب سے پہلا کام
व्हाट्सएप पे किसी का पैगाम तो नहीं आया? जिस रब ने पैदा किया है उसका पैगाम नहीं देखते, वो क्या कहता है? उसका पैगाम भी आया, उसकी एक आयत का तर्जुमा नहीं मालूम, एक सूरत का तर्जुमा मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा मुतमईन है कि मेरे बच्चे की अंग्रेजी अच्छी हो रही है। अंग्रेजी अगर इल्म होता तो फिर अंग्रेज तो आलिम पैदा होते, वो तो बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, अंबिया किराम भी दुआएं करते रहे हैं, हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। जना आपने, चाटना भी आपने है, यानी कि जनो आप और स्कूल वाले उसकी तरबियत करें, वो तो कमर्शलाइज लोग हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई स्कूल होगा अल्लाह का दीन पढ़ाने वाला, उनको फिक्र होगी, कोई मिशनरी टाइप कि हम लोगों के बच्चों की तरबियत करें, लेकिन जब तक फिक्र आपको नहीं होगी किसी को क्या पड़ी है। बच्चे की तरबियत की इब्तिदा होती है जब आप शादी के लिए बीवी पसंद करते हो। बीवी औलाद की पहली उस्तानी होती है, घर औलाद का पहला स्कूल होता है। अगर आप देखते हो कि जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके टीचरों की तालीम क्या है, तो सबसे पहले ये देखो कि आपका अपनी बीवी वो किस काबिल है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि इब्तिदाई तालीम तो उसने देनी है। क्या वो दीनदार है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा अताकुम मन तर्दौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, अगर कोई ऐसा शख्स तुमसे रिश्ता मांगे जिसका अखलाक और दीन अच्छा हो, उसको दे दिया करो, अगर नहीं दोगे तो दुनिया में फसाद आएगा। सबसे पहली बात तरबियत की कि आप बच्चों के लिए कौन सी उस्तानी लेकर आए हो। आप मेरी बात से मत समझना कि वो बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल नहीं, उसको दीन की समझ होनी चाहिए। ठीक है, इब्तिदाई तौर पे जैसे मैट्रिक लेवल का इल्म है उसके पास हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन असल में उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, बाखलाक हो, बाकिरदार हो, बच्चों को दीन सिखाए, अखलाक सिखाए। अगर वो ज्यादा पढ़ी हुई तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। हाँ, मैं बता चुका हूं अभी आपको। वो कहते हैं कि तू भी बच्चों को स्कूल भेजकर फारग होती, तू भी पढ़ाया कर। वो भी पढ़ाने चली गई। बच्चा कौन पाल रहा है? जाहिल मस्ती। मैं तो लाया था इसको कि ये मेरे बच्चों की उस्तानी होगी, बच्चों की उस्तानी मान गई जाहिल मस्ती, और ये उस्तानी हो गई दूसरों की। तो बच्चे की औलाद पर कौन पर उनकी तरबियत कौन करेगा? वो बेचारी रोड पर छोड़कर आती है, रोड पर खेल रहे होते हैं, वो रोड मास्टर बनते हैं, वो मुआशरे का नासूर बनते हैं। किसी फैक्ट्री को, किसी सिविल को, किसी फौजी इदारे को बर्बाद करना बड़ा आसान तरीका है, उनकी ड्यूटियां आगे पीछे कर दो, जो काम जिसको आता है वो उसको ना दो, दूसरा दे दो, बर्बाद हो जाए। किसी घड़ी को, किसी मोबाइल को, किसी मशीन मोटर को बर्बाद करना हो तो उसकी गरारियां जो वहां लगनी वहां ना लगाओ, दूसरी जगह लगा दो, वो वाली वहां लगा दो, चलाओगे तो बर्बाद हो जाएगी। तो बीवी को जो आप अल्लाह ताला ने ड्यूटी दी थी, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन्हा, कि ये शोहर के घर की निगरान है, रब्बुल जलाल इसको क़यामत वाले दिन खड़ा करके पूछेगा कि तूने घर कैसे चलाया था। उसको तो तूने स्कूल में भेज दिया, उसको तो तूने दफ्तर में भेज दिया, आवे का आवा बिगड़ गया, ताना बाना ही बर्बाद हो गया मुआशरे का। तो पहला पॉइंट बच्चे की तरबियत का ये है कि आपकी बीवी नेक साले हो, वो दीन और अखलाक को समझती हो। अगर आप बच्ची वाले हैं तो आपका दामाद नेक साले हो, दीन और अखलाक को समझता हो। यहां से बुनियाद होती है औलाद की। फिर कितने लोग शादी करके बीवी को घर लेकर आते हैं, ना उसके पास दीन है ना अखलाक है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا، ہماری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا، اس کو شیطان پریشان نہیں کرے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں دعاؤں کا، دعا نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو شیطان دور رہے گا، نہیں پڑھی تو شیطان قریب رہے گا۔ اب شیطان اس کی جینز میں داخل ہو گیا ہے، اس کی جینیٹیکل مسئلہ بن گیا ہے، ابلیس اس میں شریک کار ہو گیا ہے۔ اب ساری زندگی وہ بچہ، اس کی اصلاح آپ کیسے کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا پڑھنی، اس نے نہیں پڑھی، اس کی بنیاد میں، اس کی فطرت میں، اس کی شرست میں داخل ہو گیا شیطان۔ اب اس کے بعد آپ کو جی دم کرو، ٹھیک ہے فائدہ تو ہوگا، لیکن جو بنیاد غلط ہوئی ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر جب اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے، اس کے فرمایا اذان کہو، روایتیں کمزور ہیں مگر تعداد میں زیادہ حسن درجے کی بن جاتی ہے، ایک کان میں دوسرے میں کا کوئی چکر نہیں، بچہ پکڑو اذان بول دو، دونوں کانوں میں چلی جائے گی۔ اقامت والی روایتیں زیادہ کمزور ہیں۔ 7ویں دن اس بچے کو اس کا عقیقہ کرو، اس کے بال صاف کر کے تولو، جتنے گرام نکلے اتنے گرام چاندی صدقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو۔ عقیقہ فرمایا کل مولود المولود مرہون بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ گروی کا کیا مطلب؟ آپ نے پمپ سے تیل ڈلوایا گاڑی میں، پیسے تھے نہیں، کہا بچہ رکھ لو جب تک میں پیسے لے کر نہیں آتا، کتنی دیر بعد واپس آؤ گے؟ ہاں گھنٹوں میں، دنوں میں۔ اور مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عقیقہ وہ سال بعد اور عید کے ساتھ ہی نہ کر دیں، بچہ تمہارا گروی رکھا ہوا ہے اور تمہیں عید سوچ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو دن عربی میں اور اسلام میں مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر بچہ بدھ والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ بدھ نہیں جمعرات کو پیدا ہوا ہے، اور اس کا 7واں دن بدھ ہی ہوگا۔ اور اگر مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن جمعرات ہوگا، کیا ہوگا؟ پیر ہوگا، منگل ہوگا۔ اس بات کا بھی خیال رکھو۔ اور بیٹے کی طرف سے 2 جانور، بیٹی کی طرف سے 1 جانور ہے، لیکن اگر آپ بس طاقت تھوڑے کی ہے تو ٹائم پر 1 جانور کر لو، جب پھر طاقت ملے پھر دوسرا کر لینا۔ اور یاد رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھانجا یا بھتیجا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا اُبْتِيَنْهُ جُذُورًا، اس کی طرف سے تو اونٹ نہر کرنا چاہیے۔ فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو وہی کام کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاۃان مکافئتان، برابر کی 2 بکریاں، بکریاں بکرے، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، کچھ بھی ہو، چھوٹا جانور 2 کی تعداد میں ذبح کرنا ہے، اور برابر ہو عمر میں یا وزن میں۔ میں یہ جانور بڑا ذبح نہیں کروں گی۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں جی گائے کے ساتھ اس سے تو یہ 3 بچوں کا تو ہو گیا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں ہمارے مہمان زیادہ ہیں تو ہم 1 جان ایک کی طرف سے کریں گے مگر بیل کریں گے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹا جانور کہا ہے، چھوٹا جانور ہی کرنا چاہیے، اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے کا نام لے کر پکارا جائے گا، نام اور ولدیت، والد کے نام کے ساتھ۔ امام بخاری نے کتاب الاداب میں اس پر باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کو اس کے باپ کے نام پر پکارا جائے گا۔ تو اگر نام ہے پیرا دتا، رب الجلال فرمائے او پیرا دتا ادھر تیرا حساب ہوگا، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ دیا میں نے اور یہ کہتا ہے پیروں نے دیا، اب اس کا کیا حساب ہوگا؟ یہیں سے پکڑا جائے گا۔ غلام غوث، غلام فلاں، نہیں بھائیو، شرکیہ ناموں سے بچو
اور اپنے آپ کو اچھا کہنے والے نام کہ میں بڑا اچھا، ان سے بھی بچو۔ بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد لگا دو۔ لڑکی ہے تو آماتن، جیسے امت لکھا جاتا ہے، آماتن، آماتن کا معنی بندی، آمت الرحمن، آمت الحفیظ، رحمان کی بندی، حفیظ کی بندی، عبداللہ، عبد الحفیظ، رحمان کا، اللہ کا بندہ، حفیظ کا بندہ۔ سب سے بہتر تو یہ ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد یا آماتن لگا دو۔ انبیاء کرام اور صحابیات کے نام رکھ لو، اور اگر کوئی اور نام بھی رکھنا ہے تو پھر کم از کم یہ سوچ کر رکھو کہ قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے اس کو اس کی وضعیت کے ساتھ پکار کر سب کے سامنے لایا جائے گا۔ اچھا سا نام رکھو، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو، ختنے کا اہتمام کرو۔ ختنہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو جب بچہ بولنے لگ جائے تو ابا کی جگہ اس کو اللہ سکھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے عقیدے کی باتیں، اللہ کہاں ہے، یہ باتیں سکھاؤ۔ قرآن کی آیت سکھاؤ، کلمہ شہادت سکھاؤ، اور ساتھ ساتھ دنیا کی باتیں بھی سکھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس بات کا اہتمام کرو، یہ نہیں کہ بس میرا کام جلنا ہی تھا، بلکہ یہ پوری ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بچہ نیک ہو، اور آپ کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے اعمال بند کر دیے جائیں، بچے کے اعمال آپ کو پہنچ رہے ہوں۔ یہ موضوع آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو نیک کرے۔ جن کو اولاد میسر نہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کو میسر ہے اللہ ان کو نیک کرے، اور آئندہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ادب آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔